تو حکم دیا کہ اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے لگائے جائیں۔ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون الرشید نے کہا 10 دینار اس شخص کی ذہانت کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو دربار میں حاضر ہو کر فرش کے بیچوں بیچ ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا۔ حاضرین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو چکی ہے۔ اس طرح اس نے تقریباً 10 سوئیاں پھینکیں اور سب کی سب سوئی کے ناکے سے پار ہو گئی۔ ہارون الرشید نے جب یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا کہ اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے لگائے جائیں۔ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون الرشید نے کہا 10 دینار اس شخص کی ذہانت نشانے کی سچائی کا انعام ہے اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی بہترین صلاحیتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں صرف کیا جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ آج مغرب مادی ترقی کی جن شاہراہوں پر گامزن ہے، اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے جو مراحل طے کیے ہیں اور فلسفہ اور حکمت کی جن بلندیوں پر کمندیں ڈالی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مغربی معاشرہ ہزار خرابیوں کے باوجود وقت کی قدر کرتا ہے، افراد کی صلاحیتوں کو برائے کار لانے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے اور علم و حکمت میں تلاش اور جستجو کا ایک جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر کام چوری کی عادت مغربی معاشرے میں نہیں، ملازمت کے وقت کی پابندی اور اس وقت میں جم کر کام کرنا ان کے بدترین معاشرے کا بہترین خلاصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک نظام کا پابند معاشرہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ پروفیسر آرنلڈ کا وہ واقعہ سنیے جو شبلی نعمانی مرحوم نے اپنے روم اور شام کے سفر نامے میں لکھا ہے، اور اندازہ کیجئے کہ اس غیر مسلم کے دل میں وقت کی کتنی قدر اور علم کا کتنا جذبہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں، عدن سے چونکہ دلچسپی کے نئے سامان پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ہم بڑے لطف سے سفر کر رہے تھے، لیکن دوسرے ہی دن ایک پرخطر واقعہ پیش آیا جس نے تھوڑی دیر تک مجھے پریشان رکھا۔ 10 مئی کی صبح جب میں بیدار ہوا تو ایک ہم سفر نے کہا جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ واقعی کپتان اور جہاز کے ملازم گھبرائے ہوئے پھر رہے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ میں سخت گھبرایا اور نہایت ہی ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔ اس ٹینشن میں اور کیا کر سکتا تھا، دوڑتا ہوا مسٹر آرنلڈ کے پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ بولے ہاں، انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا کون سا وقت ہے؟
فرمایا اگر جہاز کو برباد ہی ہونا ہے تو تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائیگاں کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ ان کے استقلال اور جرأت سے مجھ کو بھی اطمینان ہوا۔ ہمارے دین اسلام میں وقت کی اہمیت اس بات سے ملاحظہ کیجیے کہ 5 وقت کی نمازوں اپنے وقت پر ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور جو شخص اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتا ہے اور وقت پر نہیں پڑھتا، اس شخص کے لیے نہایت ہی تنبیہ کی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے دین اسلام میں دیکھیں تو ہر عبادت اپنے وقت پر کی جاتی ہے۔ نماز اپنے وقت پر پڑھی جاتی ہے، روزہ اپنے وقت پر رکھا جاتا ہے اور اپنے ہی مقررہ وقت پر افطار کیا جاتا ہے۔ حج کا ایک مقرر وقت ہے، لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔